حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ لو جی، جب اللہ تعالی مومن سے اس کی معراج میں اعراض کیے ہوئے ہیں، معراج میں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ نماز تو مومن کی معراج ہے، اور معراج سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی موقع نہیں ہے۔ سب سے بڑا موقع اللہ کے قرب کا معراج ہے، سب سے بڑا موقع اللہ کے قرب کا معراج ہے۔ اللہ اس سے معراج میں رخ پھیرے ہوئے ہیں، تو پھر بتاؤ باقی جو سارا دین ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال کمانا ہے، سچ بولنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، نظر کی حفاظت ہے، یہ جتنے بھی احکام ہیں، ان سارے احکام میں بندہ کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، یا اللہ کیسے متوجہ ہوں گے اس کی طرف؟ جب معراج میں اللہ اسے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته، جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا سجدے میں جانے سے پہلے۔ جی ہاں، اس موقع کے اذکار بتائے ہیں، اس موقع کے اذکار بتائے ہیں۔ بعض روایتوں میں تو سورہ فاتحہ سے بھی لمبے اذکار ہیں، سورہ فاتحہ سے لمبے اذکار ہیں قومے کے رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ جی ہاں، قومے اور جلسے کا وجوب اور اس میں اذکار کا ثبوت ایک کتاب ہے۔ اللہ جزائے خیر دو علماء حق کو کہ انہوں نے نماز کی حفاظت کے لیے، نماز کی تکمیل کے لیے ان اذکار کو جمع کیا، لیکن پڑھنے کا شوق ایک عادت ہے نماز کی، ایک عادت ہے نماز۔ حالانکہ عادت کے عمل سے تربیت نہیں ہوتی، وہ تو عبادت کے عمل سے تربیت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے میلے کپڑے کی شکل میں منہ پر دے کر ماری جاتی ہے نمازی کے، کہ یہ تو نے نماز پڑھی ہے۔ دکان تقاضا کر رہی ہے، ادھر ملازم تقاضا کر رہا ہے، ملازمت تقاضا کر رہی ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ جب تک نماز سے مسائل کا حل کا یقین نہیں پیدا ہوگا، نماز قائم نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز یقین سے قائم ہوتی ہے۔ دکان ہے، کارخانہ ہے، صدارت ہے، وزارت ہے، یہ ساری شکلیں یقین سے قائم ہیں۔ جب تک نماز پر یقین نہیں آئے گا، نماز قائم نہیں ہوگی۔ نماز کے بگڑنے کی وجہ یہی ہے کہ نماز سے باہر کی شکلیں یقینی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ یقینی چیز کے لیے غیر یقینی چیز کو چھوڑ دے گا۔ جی ہاں، کہ جلدی کرو، مجھے دکان پر جانا ہے۔ امام کی مسنون نماز سے بھی اس کو اختلاف ہو جائے گا۔ جی ہاں، کہ نماز ہلکی پڑھاؤ، ہم تاجر ہیں۔ مسنون قرات بھی امام چھوڑ دے گا لوگوں کی ضروریات اور مشغولی کی وجہ سے، اور کہیں گے کہ بھئی نماز ہلکی پڑھاؤ، ہلکی کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز ہلکی پڑھاؤ کیونکہ تمہارے پیچھے تاجر بھی ہیں، کوئی مشغول لوگ بھی ہیں، اور کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم کب دیا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پوری پڑھی تھی، 2.5 سپارے کی سورت، 1.25 سپارہ ایک سورت میں، ایک رکعت میں، 1.25 سپارہ ایک رکعت میں، 2.5 سپارہ پڑھا، تراویح میں نہیں، عشاء کی نماز میں جو روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ اور صحابہ کو لگا کہ ہاں یہ نماز لمبی ہے، آپ کے معمول سے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وَالتِّينِ أَنزَلْنَا وَاللَّيْلِ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، آپ یہ پڑھتے ہیں۔ صحابی نے جا کر عرض کیا کہ یہ نماز پڑھائی ہے امام العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، کہ معاذ کیا تم لوگوں کے نماز سے اکتاہٹ میں ڈال دو، لوگ اکتا جائیں اتنی لمبی نماز پڑھ کر؟ یہ فرمایا۔ وہاں کہا تھا نماز ہلکی کرو، ہاں اس لیے کہ سنت میں اعتدال ہے، سنت میں اعتدال ہے، نہ عمل کی افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ عمل کی کمی ہے نہ زیادتی ہے، سنت میں اعتدال ہے۔ عبادت میں، دعوت میں، جو ہے کمانے اور خرچ کرنے میں جو اعتدال سنت میں ہے، وہ خدا کی قسم سنت سے ہٹ کر اعتدال کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ سارے معاشرے کا، سارے نظام دنیا اور دین کا نظام وہ اتباع سنت میں ہے، کیونکہ سنت میں اعتدال ہے۔ آپ کا یہ فرمانا الا ما عدل فمن يعدل، یہ صرف ناپ تول کے لیے نہیں ہے، یا صرف کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ الا ما عدل فمن یعدل، کہ اگر عدل میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جی ہاں، آپ کا پورا نظام دین اعتدال پر ہے، یہ ہے مطلب اس کا، آپ ہر چیز میں اعتدال پر ہیں، سونے میں، اٹھنے میں، عبادت میں، بیوی سے ملنے میں، اور سب میں آپ اعتدال سے ہیں، اس لیے اتباع سنت میں اعتدال ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے آدمی نماز کو بگاڑتا ہے دکان کے لیے۔ سب سے زیادہ کاروبار کو بددعا نماز کی لگتی ہے، میری بات سب یاد رکھیں، یہ لوگ نماز بگاڑتے ہیں، کاروبار کے لیے تعویذ لینے آتے ہیں، عملیات اور سحر کرایا ہوا ہے، خدا کی قسم کوئی سحر نہیں ہے اور کوئی عملیات کی ضرورت نہیں ہے، تیری نماز نے تیری دکان کے لیے بددعا کی ہوئی ہے، اپنی نماز کو درست کر لے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی نماز کو بگاڑتا ہے، نماز اللہ سے کہتی ہے اللہ اس کو ایسا برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ نماز کو بگاڑا جاتا ہے کاروبار کے لیے، نماز کو بگاڑا جاتا ہے کاروبار کے لیے سب سے زیادہ، کیونکہ آدمی کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اگر میں سبب چھوڑتا ہوں عمل کے لیے تو سبب ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کیجو، رکوع میں، سجدے میں، قوم قاعدے میں ان کے اذکار کا اہتمام کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اتنی لمبی حمد ہے قومے میں، اتنے اذکار ہیں قومے کے کہ بعض اذکار تو سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ لمبے ہیں۔ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والكبرياء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك العبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ ذکر ہے کس کا؟ قومے کا، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جانے سے پہلے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ابھی مقتدی رکوع سے اٹھا بھی نہیں ہوتا ہے کہ امام سجدے میں چلا جاتا ہے، وہ کیا کرے بیچارہ؟ اسے بھی میں نے مقتدیوں کی رعایت میں ان کی چاہت کی نماز پڑھانی ہے، جیسے چاہت کا کھانا چاہیے، چاہت کا لباس چاہیے، جی ہاں ہوٹلوں میں چاہت کے کھانے چاہیے، ایسے ہی ہمیں چاہت کی نماز چاہیے۔ سب سے زیادہ کاروبار کو بددعا نماز کی لگتی ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا، اور سب زیادہ دین کا بگاڑ نماز کی بگاڑ پر ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں ایسی نمازوں پر۔ ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اور جس کی نماز میں اطمینان نہیں ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کر لے گا اور صحیح طریقے سے ادا کرے گا اطمینان کے ساتھ، اس نماز سے پورا دین قائم ہو جائے گا۔ نماز کے قائم ہونے کے اثرات معاشرے پر، معاملات پر، اخلاق پر، سب کہیں پر پڑیں گے، اور نماز کے بگڑنے کے اثرات بھی سب پر پڑیں گے۔ ان کے معاملات بگڑیں گے نماز بگڑنے سے، کیونکہ جس کے اللہ کے درمیان کے تعلق بگڑیں گے اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے۔ اس لیے ہمیں جماعت میں نکل کر اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے۔ یہ نکلنا اسی لیے تھا، یہ نکلنا اصل اسی لیے تھا کہ کاروبار سے، بیوی بچے کی مشغولی سے باہر نکل کر عمل کرو۔ دیکھو جب تم اس عمل کے ہی لیے فارغ ہو جاؤ گے تو پھر اس تمہارے اعمال کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ اس لیے عادی بنایا گیا تھا ان کو کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو حاجت کو مؤخر کرو نماز کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اسباب کو مؤخر کیا کرو، اعمال کو مقدم کیا کرو۔ یہ بھی ایک مشق ہے نماز پر کہ نماز سے مسائل کو حل کرایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سے جنہوں نے عرض کیا تھا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اور اس کا وعدہ تجارت پر نہیں ہے، اس کا تو وعدہ عبادت پر ہے، اس کا تو وعدہ عبادت پر ہے، تجارت پر نہیں ہے۔ یہ تو سبب امتحان کے لیے ہے اور نماز اطمینان کے لیے۔ میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا ہے، اللہ دیں گے۔ اس لیے اپنی حاجت کو مؤخر کیا کرو فرض نماز کے لیے۔ فرماتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، اپنی حاجت کو مؤخر کیا کرو
فرض نماز کے لیے فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے، ظہر کے بعد نماز کے لیے جائیں گے مسجد میں، اللہ سے کہیں گے۔ ابھی یہ مزاج نہیں ہے، حالانکہ اندازہ کریں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ کے لیے آسمان سے کھانا گرم، کیا کہتے ہیں اس برتن کو جس میں کھانا گرم رہتا ہے؟ ہاں، گرم برتن کے اندر بند آسمان سے کھانا اتر کر زمین پر آتا ہے اور گرم رہتا ہے، اور آپ اس میں سے کھایا آپ نے، اور جتنا کھایا اتنا کھا کر اس برتن کو آسمان پر واپس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو باقی رکھتا تو نہ یہ کھانا کبھی ختم ہوتا نہ کبھی سڑتا، کھاتے رہتے ہمیشہ کے لیے اس میں سے۔ جنت کا کھانا تھا، نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ خراب ہونے والا ہے۔ سوچو، غور کرو، جن کے لیے آسمان سے کھانا بند ڈبے میں تیار اترے، ایسے نبی تین مرتبہ بھوک کی شدت سے مسجد جا رہے ہیں اور نماز پڑھ کے اللہ سے کھانا مانگ رہے، اور پھر آ کر پوچھے گھر میں کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد میں، پھر آ کر پوچھا، پھر مسجد گئے، پھر آ کر پوچھا، 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ میں کھانا آیا ہے۔ کیوں؟ آپ کچھ کی کیا